یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر مناہل کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، کچھ راز ہم ساری زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے، شاید اس خوف سے کہ کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں یا ہمیں جج کرنے لگے گا۔ ایسی باتیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتا پاتے۔ بس ایک وہی ہے جو ہمیں جج نہیں کرتا، جو ہمیں برا نہیں کہتا، اور جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو سب جاننے کے بعد بھی ہمیں اتنے غور سے سنتا ہے کہ واقعہ کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور سنو، سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں راستے سے نا واقف پایا تو راستہ دکھایا۔ اللہ کے رحم اور ہدایت کی کتنی طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ آیت ہماری زندگی کے گزرے ہوئے ان سبھی لمحات کا ذکر کر رہی ہے جب ہم کھو گئے تھے، جب ہم بے سمت ہو گئے تھے، اور جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں کدھر جانا ہے، اور تب اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اس نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اندھیروں سے نکال لایا۔ یہ آیت اللہ کی طرف سے آج ہمارے لیے ریمائنڈر بن کر آئی ہے کہ ابھی آپ خود کو چاہے جتنا بھی کھویا ہوا محسوس کر رہے ہیں، یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لانے کے اسباب بنا رہا ہے۔ آپ اس سے مدد مانگیں، آپ مدد مانگیں گی تو وہ ضرور آپ کو نشانیاں دکھائے گا، وہ ضرور آپ کو روشنی دکھائے گا۔ جیسے اللہ پہلے آپ کو گمراہی سے نکال لایا تھا، ویسے ہی وہ اب بھی آپ کو نکال لائے گا۔ آپ اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اور دیکھو، جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، اور پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ غمگین دلوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ دیکھو، گمان اچھا رکھو، کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، اور کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے، اور کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا سود مند ہے، اور کچھ موقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے، اور کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس خوبصورت گمان رکھا کریں کیونکہ مثبت سوچ در حقیقت مثبت خوشگوار زندگی کی بنیاد ہے۔ اور یقین رکھو، یہ مت کہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہوگا۔ جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ تمہارے رب کے لیے مشکل نہیں۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بس تم اپنی محنت اور کوشش جاری رکھو، اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور سنو، یہ غور سے سنو اور مطمئن ہو جاؤ، اللہ راضی ہوگا، اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گی۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، اور تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہیں تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرنا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیر تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اور صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی، تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا، انشاءاللہ۔ اور سنو، ہو سکتا ہے جو اوقات آپ کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کے حوالے سے باری ہیں، وہ در حقیقت اجر کے لحاظ سے بھی رب نے کتنے باری لکھ رکھے ہوں۔ اور ہو سکتا ہے جب سب آپ کو چھوڑ جائیں، جب سب آپ کو اکیلا کر جائیں، تب اللہ آپ کے کتنا زیادہ قریب ہو، آپ نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔
اور عنقریب اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلے پر اس وقت راضی ہوئی جب راضی رہنا مشکل تھا۔ اور سنو، یقین رکھو جو ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پھر وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے کیسے تمہیں روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ یقین رکھو وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور پھر تمہارے در پر بھی خوشیاں جلد دستک دیں گی، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں انشاءاللہ۔ اور دیکھو، جب تم ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ، جب تم تھک جاؤ اور جب تم ٹوٹ جاؤ، تو اس ٹوٹے دل سے ایک بار اپنے اللہ کو پکار کر دیکھنا، اس بکھرے وجود کو لیے اپنے رب سے دعا کر کے دیکھنا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب تمہارے حالات، معاملات، خیالات، احساسات اور جذبات اس کے ایک کن سے بدل دیے جائیں گے، کیسے وہ تمہیں سنبھال لے گا، کیونکہ وہ پکارنے والے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اور سنو، ضروری تو نہیں کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے، آپ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو تو میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے آؤ سناؤ مجھے اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا۔ تو پھر تمہاری ہر ایک دعا ایک دن خوبصورت حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ بس تم صبر سے دعا کرتی رہو، اور سنو، مایوس مت ہوا کرو اللہ سے۔ اللہ ہے نا، جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، اور ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ اور سنو، ذرا غور سے سنو، جو تخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، اور ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامد رہا ہو۔ اور دیکھو، دعائیں مانگتے رہو، ہار نہیں مانو، کیا پتہ اللہ کب تمہاری دعا قبول کر لے۔ اور زندگی کے اکثر مقامات پر تو میں نے یہی جانا ہے کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اور اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے نا اور کچھ بھی نہ بولے، پھر بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون اپنے بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے اس پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔